اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر برانڈ نیو ولاگ۔ آج ہم ڈسکشن کریں گے فیصل ٹاؤن 1 کے حوالے سے جو زیڈ ایم کا پروجیکٹ ہے، اس کی پوری تفصیل بتاؤں گا، اس میں کون کون سے بلاکس ہیں وہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے، اس کے بعد اس میں کون کون سے سائز کے پلاٹس ہیں یہ بھی ڈسکس کریں گے، اس کا راستہ بھی دیکھیں گے کہ کہاں سے اور کیسے ہم لوگوں نے جانا ہے۔ اس کے 2 راستے ہیں، ایک سے ہم جاتے ہوئے میں آپ کو دکھا دوں گا اور دوسرا میں وربلی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ کیسے اور کہاں سے جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، پر اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو پہلے تو فوراً سے جا کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ رکھیں تاکہ تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں راستے کی طرف۔ اچھا، راستہ میں اگر آپ لوگوں کو سمجھاتا جاؤں تو ہم لوگ آج کے سفر کا آغاز کریں گے جو موٹر وے چوک ہے۔ موٹر وے چوک مینز یہ کہ ایک راستہ M2 لاہور کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ M1 کی طرف جو پشاور کے رخ پہ موٹر وے ہے، اور ایک راستہ ادھر سے سیدھا آپ کا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف جاتا ہے۔ تو ہم لوگ جب موٹر وے جوائن کریں گے تو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ کہاں سے ہم نے کیسے جانا ہے۔ تو چلتے ہیں اب فیصل ٹاؤن 1 کی طرف۔ جی، تو اس وقت ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، بالکل یہ سامنے آپ کو اگر برج سا نظر آ رہا ہے تو یہ موٹر وے کا برج ہے، اور یہ لیفٹ کی طرف جو راستہ جا رہا ہے تو یہ M2 اور یہ روڈ آپ کو لے کے جائے گی لاہور کی طرف، اور ہم لوگوں نے سلائٹلی رائٹ کی طرف گاڑی رکھنی ہے۔ رائٹ ہوتے ہی ایک مڈ میں سے راستہ جائے گا اور ایک اور مزید رائٹ کی طرف جو راستہ جائے گا تو وہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف آپ کو لے کے جائے گا، یہ وائٹ گاڑی جو جا رہی ہے۔ پر ہم لوگوں نے ادھر سے یہ اسٹریٹ جانا ہے اور ادھر سے ہم لوگ باقاعدہ طور پہ جوائن کر لیں گے موٹر وے M1 اس کو کہہ سکتے ہیں، یا ہمارا رخ جو ہو جائے گا وہ پشاور کی طرف۔ تو ابھی ہم باقاعدہ طور پہ ہم لوگوں نے موٹر وے ابھی جوائن نہیں کی، پر یہ پارٹ آف موٹر وے آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ یہ جو آپ کو بلڈنگز وغیرہ دکھ رہی ہیں تو یہ ممتاز سٹی ہے، اور ابھی ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں ٹول پلازا سے باقاعدہ طور پہ M1 کے اوپر، اور جیسے ہی ہم لوگ انٹر ہو جاتے ہیں تو یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو پلازے وغیرہ دکھ رہے ہیں، تو یہ فیصل ٹاؤن 1 کا ایریا ہے، اس کے اندر یہ بلڈنگز دکھ رہی ہوں گی آپ کو۔ اور ہمارے لیفٹ سائڈ پہ پراپرلی آ جاتا ہے اسی موٹر وے کے شالیمار ٹاؤن۔ یہ بھی ایک سوسائٹی ہے، پر بہت پرائسز کی بہت ویریشن ہے فیصل ٹاؤن 1 اور شالیمار ٹاؤن کے بیچ میں۔ شالیمار ٹاؤن کی بھی آلریڈی ویڈیو اپلوڈڈ ہے ہمارے چینل پہ، اگر آپ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو۔ اچھا، یہ سامنے جو بورڈ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے تو ادھر سے جیسے ہی ہم اس کو کراس کریں گے تو ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ایک ایگزٹ آئے گا، ادھر سے ہم لوگوں نے ایگزٹ ہونا ہے، اور یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے آپ کو ٹول پلازا نظر آ رہا ہے، تو یہ ٹول پلازا ہم کراس کریں گے اور بالکل سامنے ٹکر پہ ہمارے آ جائے گی فضائیہ کالونی۔ یہ پاکستان ایئر فورس کی کالونی ہے۔ یہ ابھی ہم تھوڑا سا یہ بیریئر کراس کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کیوں نہیں کھل رہا۔ اچھا جی، کھل گیا۔ تو یہ سامنے آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا فضائیہ کالونی۔ اچھا، ادھر سے ہم لوگ جیسے ہی فتح جنگ روڈ جوائن کریں گے تو لیفٹ سائڈ پہ فتح جنگ کی طرف راستہ جائے گا، ہم لوگوں نے رائٹ کی طرف موڑ جانا ہے۔ یہ ابھی آپ دیکھیں ادھر سے ہم لوگ باقاعدہ طور پہ رائٹ ہوں گے، اور یہ سامنے فضائیہ کا بورڈ آپ کو دیکھ رہا ہوگا، وہ واٹر ٹینک وغیرہ بھی، تو یہ فضائیہ کے اندر ہے۔ بہرحال چلیں، ابھی ہم لوگ ادھر سے رائٹ لیتے ہیں اور ہماری فیسنگ جو ہوگی ترنول پھاٹک کی طرف ہو جائے گی، اس سے کے بیچ میں آپ کے آ جائے گا F17 کی سوسائٹی بھی آ جائے گی۔ تو بہرحال یہ بریجز وغیرہ ہم کراس کریں گے اور پھر پراپرلی ہم لوگ انٹر ہوں گے فیصل ٹاؤن 1 کے اندر۔ اور یہ سامنے جو آپ کو بلڈنگ دکھ رہی ہے
تو یہ دی گیٹ کے نام سے ہے, یہ فیصل ٹاؤن کے اندر ہی ہے. اور اس کے ساتھ جیسے ہی یہ بلڈنگ ہم کراس کریں گے تو ہمارے رائٹ سائڈ پہ ایک راستہ انٹر کرے گا فیصل ٹاؤن 1 کے اندر. اور جیسے ہی ہم لوگ بیریئر کراس کرتے ہیں, میں دکھاتا ہوں آپ کو تھوڑا سا, یہ اس دی گیٹ بلڈنگ کے ساتھ ہی بالکل آپ کو ایک بلڈنگ نظر آئے گی, تو یہ فیصل ٹاؤن کا ہیڈ آفس بھی ہے. یہ بورڈز وغیرہ آپ کو دکھ رہے ہیں, یہ ادھر سے ابھی ہم لوگ رائٹ ٹرن لیں گے اور یہ سامنے آپ کو فیصل ٹاؤن 1 کا گیٹ نظر آ گیا. اچھا, ابھی ہم لوگ جب یہ گیٹ کراس کریں گے, یہ ذرا سیکیورٹی چیک وغیرہ کروا کے ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم لوگ یہ گیٹ کراس کریں گے تو یہ ہمارے دائیں بائیں کا جو ایریا ہے, تو یہ فیصل ٹاؤن اے بلاک ہے. اس میں رائٹ سائڈ پہ ہمارے یہ 30/68 مرلہ اور لیفٹ سائڈ پہ ہمارے 500 گز جس کو کنال کہا جاتا ہے. اور بالکل سامنے یہ جو آپ کو بلڈنگز وغیرہ دکھ رہی ہیں, یہ اللہ والا چوک آ گیا. یہ بلڈنگز جو ہیں اس کے اے بلاک کا جو مین مرکز ہے تو یہ جگہ ہے. اس کے اندر بینکس وغیرہ یہ ساری چیزیں مطلب ہے, کافی شاپس وغیرہ اور ڈیفرنٹ مطلب سٹورز وغیرہ ساری چیزیں ادھر بن چکی ہیں. اور یہ ابھی پراپرلی ہم لوگ چل رہے ہیں اے بلاک کے اندر ہی. اور یہ رائٹ سائڈ پہ ابھی ہمارے جو ہے مرکز ہے, اور ادھر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مطلب بلڈنگز وغیرہ کافی چیزیں بن چکی ہیں ادھر. تو کافی آباد ایک مرکز ہے. یہ لیفٹ سائڈ پہ بھی ایک اپارٹمنٹس کا ٹاور بن رہا ہے, اور کافی ٹائم سے یہ بن رہا ہے. پتہ نہیں یہ کیوں لٹکا ہوا ہے, کیونکہ عرصہ دراز سے جب سے میرے خیال سے یہ فیصل ٹاؤن 1 بنا ہے تو تب سے یہ بلڈنگ بن رہی ہے. اور یہ سینٹرل پارک ہے اس کا اے بلاک کا. اب تھوڑا سا ہم لوگ مزید آگے جائیں گے اور دیکھتے ہیں. پہلے میں آپ لوگوں کو ایریا کا وزٹ بھی کرواتا ہوں. آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا, ایریا کو بھی وزٹ کریں, ساری چیزیں بھی دیکھیں, اور ساتھ ساتھ ہم لوگ اپارٹمنٹس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے جو فیصل ہائٹس کے اپارٹمنٹس ہیں. یہ ابھی سامنے آپ کو مسجد دکھ رہی ہے, بہت بڑی مسجد ہے, بڑی خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے. تو یہ مسجد کا ایریا آ گیا. اس اے بلاک کے اندر آپ کو فٹ بال گراؤنڈ بھی ملے گا, اور کافی مطلب پارکس وغیرہ یہ ساری چیزیں. تھوڑا سا ہو سکتا ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے آپ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہو. بہرحال ادھر سے ابھی تھوڑا سا آگے ہم آئے ہیں تو یہ لیفٹ پہ ابھی ہم لوگوں نے ٹرن لیا, تو یہ روڈ ہمیں سٹریٹ لے کے جائے گی بی بلاک کے اندر, اور اسی بی بلاک کے آگے پھر B1 بلاک بھی ہے. بہرحال یہ جو لیفٹ سائڈ پہ ہمارے آپ کو گھر دکھ رہے ہیں تو اس کی بیک پہ بھی گلی ہے, اور اس کی فیسنگ جو ہے وہ مین ڈبل روڈ کی طرف ہے. اور یہ رائٹ سائڈ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی 30/60 کے اے بلاک میں جو زیادہ تر میکسیمم آپ سمجھو کہ 80-85% آپ کے جو پلاٹس ہیں وہ 30/60 کے ہیں, پھر کچھ 10 مرلہ کے ہیں, اور پھر 12 مرلہ کے اور کنال کے پلاٹس ہیں. بہرحال ابھی یہ ہم پراپرلی انٹر ہو گئے, اور یہ جو بلڈنگ آپ کو دکھ رہی ہے تو یہ اپولو کے نام سے ہے, اپولو ہے کہ اپولو ہے. بہرحال یہ بی بلاک کا ایریا آ گیا ہے. یہ سامنے آپ لوگوں کو اگر گھر وغیرہ دکھ رہے ہیں تو یہ بی بلاک کے ہیں. یہ کنال کے سائزز ہیں, پراپرلی کنال مینز ان کی جو ڈائمینشن ہے 50/90 ہے. میں تھوڑا سا اندر آپ کو بی بلاک کا بھی وزٹ کرواتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم اپارٹمنٹس کی ڈسکشن کریں گے جو شروع ہونے والے ہیں. زیڈم کا پروجیکٹ ہے فیصل ہائٹ کے نام سے, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, دوبارہ بتا رہا ہوں. یہ بی بلاک کا آپ مرکز سمجھے. اچھا, اپارٹمنٹس کے حوالے سے اگر ہم ڈسکشن کریں تو کافی شور و واویلا مچا ہوا ہے. اب اگر آپ فیصل ٹاؤن لکھ لیں گے نا تو آپ کے سامنے اپارٹمنٹس کی ایک بھرمار ویڈیوز کی آ جائے گی کہ دنیا کی تاریخ کے سستے ترین اپارٹمنٹ. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, اتنے بھی سستے نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسا مطلب پریزنٹ کر رہے ہو کہ بس وہ ورلڈ کی میں جو ہے ایک سستے ترین اپارٹمنٹ ہے.
کیونکہ دیکھیں میں نے اینڈ میں بھی میں بتاؤں گا اس کی تفصیل، پر میں بھی آپ کو بتا دوں کہ اسی فیصل ٹاؤن کے اندر آپ کو اسی سائز کا اپارٹمنٹ ان پیسوں سے کم ملے گا، جو کہ مطلب انیشل ریٹ رکھا گیا ہے فیصل ہائٹس کے بارے میں کہ 12,950، اور لوگوں کا کہنا ہے، یہ بھی ہمارے لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ لیں تو یہ خوبصورت پارک بھی بنا ہے، نو ڈاؤٹ یہ سوسائٹی اچھی ہے، پر دیکھیں ہر ایک چیز کی اپنی ایک ورتھ ہوتی ہے، ہم اس کو زیادہ وہ نہیں ایگزیجریٹ کر سکتے کہ یہ ایسا ہے اور ویسا ہے۔ اچھا، اپارٹمنٹس کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس کی جو پرائسز رکھی گئی ہیں اور اس کے سائزز کے حوالے سے بھی تھوڑا سا میں بریف کر دوں آپ کو۔ ابھی ہم لوگ واپس اے بلاک کے اندر انٹر ہو گئے ہیں اور یہ سامنے جو بلڈنگز نظر آ رہی ہیں تو یہ اے بلاک کا مرکز ہے۔ اچھا، اس میں جو اسٹوڈیو کا اپارٹمنٹس ہیں، پھر 1 بیڈ کے ہیں، 2 بیڈ کے ہیں، 3 بیڈ کے ہیں اور 4 بیڈ، اور 4 بیڈ میں ڈوپلیکس بھی بتائے جا رہے ہیں۔ ڈوپلیکس مینز کہ 2 منزلہ ہوں گے، وہ مطلب ایک اپارٹمنٹ 2 منزلوں پر مشتمل ہوگا، اور اس کا سائز کوئی 3,982 اسکوائر فٹ ہے۔ اچھا، اس کی جو پرائس ہے اس اپارٹمنٹ کی تو وہ بنتی ہے کوئی 5,15,66,900 روپے۔ تو مطلب ہے یہ 5 کروڑ روپے کا تو میرے خیال سے ادھر گھر بھی ملنا چاہیے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، مطلب ہاں یہ ہے کہ گھر کیش پہ ہوگا، اور یہ جو ہے انسٹالمنٹ پہ اپارٹمنٹ آپ کو ملے گا، 6 سال کی انسٹالمنٹ پہ ملے گا۔ 6 سال میں آپ لوگوں نے پیمنٹ کرنی ہے، اور بقول مطلب زیڈ ایم کے جو جن کا پروجیکٹ ہے کہ یہ 5 سال میں آپ کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا، اور اس میں کافی شاپس اور یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ یہ ابھی ہم سی بلاک کے اندر انٹر ہو گئے، اور یہ سی بلاک کا مرکز ہے، اور یہ سامنے آپ کو اسکول کی بلڈنگ دکھ رہی ہوگی۔ اور اس میں سی بلاک میں جو سائزز ہیں 5 مرلہ بھی ہیں، اور 8 مرلہ بھی ہیں، 10 مرلہ بھی ہیں، اور 12 مرلہ بھی ہیں، اور کنال کے پلاٹس بھی ہیں۔ 5 مرلہ کے اس میں کافی پلاٹس ہیں۔ بہرحال چلیں، آج کا ہمارا مین مدعا جو ہے نا اپارٹمنٹس کے حوالے سے ڈسکشن ہے۔ تو اور سب سے جو چھوٹا مطلب اسٹوڈیو اپارٹمنٹ جس کو بولتے ہیں، وہ تقریباً کوئی 495 اسکوائر فٹ کا وہ اپارٹمنٹ بنتا ہے۔ تو 495 اسکوائر فٹ کا اگر اپارٹمنٹ ہے، اور اس کی جو ٹوٹل پرائس بنے گی جو انیشل 64,10,250 روپے، تو میرے خیال سے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ جو ہوتا ہے ایک ہی کمرہ ہوتا ہے، آپ دروازہ کھولو ایک دم سے کمرے کے اندر انٹر ہو جاؤ گے، اور اس کے بعد آپ مطلب اسی میں آپ کا واش روم ہے، اسی میں آپ کا کچن ہے۔ یہ اب کرکٹ گراؤنڈ ہمارا آ گیا سی بلاک کا، میسم کرکٹ گراؤنڈ ہے اس کا نام، اور سی بلاک بھی ایک اچھا ہی بلاک ہے، مطلب ناٹ بیڈ۔ تو یہ اب سننے میں آیا ہے کہ اس سے آگے اب یا C1 یا C ایکسٹینشن بنے گا، اس میں ادھر آگے ڈاؤن ٹاؤن بننے جا رہا ہے کشمیر ہائی وے کے قریب، اور یہ ساری چیزیں بننے جا رہی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں فیوچر میں کیا حالات بنتے ہیں، وہ تو خیر بعد کی ڈسکشن ہے، اس کے اوپر بعد میں پھر ڈسکس کریں گے۔ یہ پارکس وغیرہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ بڑے جو کھمبے ہیں نا، تو اس کے نیچے نیچے ساری گرین بیلٹ دی گئی ہے۔ اچھا، فلیٹس کی پرائس لسٹ میں پراپرلی اپنی ویڈیو میں مطلب آپ کو میری ویڈیو میں دکھے گی، تو آپ لوگوں نے اس میں لازمی دیکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں آپ لوگ کالز کرو کہ ہم کیا ریٹ ہے اور فلاں فلیٹ کا اور سائز کیا ہے اور کیا اسکیجول ہے، کیونکہ اکثر تو نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ تھوڑا سا گلا خراب ہے، تو آپ لوگ مائنڈ نہ کیجئے گا، آواز میری گڑبڑ ہو رہی ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ کچھ مطلب 0.001% لوگ ایسے بھی ہیں الحمدللہ یوٹیوب کے چینلز کو دیکھنے والے کہ وہ صرف تھم نیل کو پڑھ کے نا تو انہوں نے جلدی سے کال کر دینی ہے کہ بھئی تھم نیل پہ یہ لکھا ہوا تھا تو ہم لوگوں نے تھم نیل پہ چلنا ہے۔
اچھا، اس کا ایک دوسرا جو راستہ میں جو کہہ رہا تھا آپ کو سٹارٹ میں نے بتایا تھا کہ میں آپ کو وربلی اس کا سمجھاؤں گا. تو دوسرا راستہ جو اس کا ایک ہے تو یہ اسٹریٹ ہم فتح جنگ روڈ سے جب ہم لوگوں نے رائٹ انٹری لی تھی فیصل ٹاؤن کے اندر, تو یہ اسٹریٹ جو یہ رکشا جو جا رہا ہے تو یہ آپ کو لے کے جائے گا ترنول پھاٹک کی طرف راستہ, اور ہم لوگ ادھر سے رائٹ انٹر ہو گئے تھے فیصل ٹاؤن کے پاس. تو آپ لوگ ترنول کی طرف اگر جا کے تو پراپرلی اگر انٹر ہوں گے جی ٹی روڈ کے پاس جا کے کنیکٹ ہو جائیں گے. تو یہ صورتحال ہے اس کی, اس روڈ کی. اچھا, ابھی ہم اگر پلاٹس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں ان کی پرائسز کے حوالے سے, تو پلاٹس جو ہیں ادھر 8 مرلہ کے جو پلاٹ ہے, میں ایک ویریشن ساروں کی بتا دوں گا, پھر آپ لوگ مطلب ہے خود ہی ایک پھر آئیڈیا, یا پھر فردر اس کے لیے اگر سیل پرچیز میں آپ خواہش مند ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ہم سے پوچھ سکتے ہیں, اور کمنٹس میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تو ہم آپ کو باقاعدہ پرائسز کے حوالے سے کمپلیٹلی ایک ڈیٹیل دے دیا کریں گے. ہم موٹی موٹی پرائسز بتائیں گے. اچھا, اس میں انسٹالمنٹ کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ میں کلیئر کٹ آپ کو بتا دوں. صرف یہ اپارٹمنٹس جو فیصل ہائٹس ہیں, اگر اس میں آپ لوگ اپنی بکنگ وغیرہ کروانا چاہ رہے ہیں اگر ہمارے تھرو, تو تب بھی آپ اپنی مرضی ہے آپ کی, اگر آپ مرضی سے کروانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہم نہ آپ کو منع کریں گے اور نہ ہم آپ کو oblige کریں گے کہ لازمی بکنگ کروائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو پلاٹس کی جو پرائسز ہے, 8 مرلہ کا جو پلاٹ ہے وہ ویریشن میں آپ کو بتا دوں تو تقریباً 1 کروڑ روپے سے اس کی پرائسز شروع ہوتی ہیں اور آلموسٹ جاتی ہیں 1 کروڑ 60-65 لاکھ روپے تک. اس کے بعد 10 مرلہ کا پلاٹ جو ہے وہ تقریباً 1 کروڑ 1.5 کروڑ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1.5 کروڑ یا 1.40 سے شروع ہو کے, کم میں بھی آپ کو مل سکتا ہے, پر 1.40 سے شروع ہو کے تو راؤنڈ اباؤٹ کوئی 1.80-85 تک اس کی پرائسز جاتی ہے. بی بلاک میں آپ کو سستے بھی مل جائیں گے پلاٹس 10 مرلہ کے. پھر جو 12 مرلہ کے پلاٹس ہیں وہ تقریباً آپ سمجھے کہ 1.60-65 سے شروع ہو کے تو ان کی پرائسز 2 کروڑ روپے تک جاتی ہے, اور کنال کا پلاٹ آپ کا تقریباً 2 کروڑ روپے سے شروع 1.70-75 کا بھی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ گدھے اور گھوڑے کو سب کو برابر ایک اس میں رکھ لیں کیٹیگری میں. بعض لوگ فون کرتے ہیں کہ آپ نے پلاٹ کی پرائس یہ بتائی تھی اور ان کا پلاٹ ہوتا ہے نان پوزیشن. تو اب ہم کیا کریں, نان پوزیشن کی میں پرائس, یا ایسے کھڈے والا یا بہت بڑا کھڈا, آپ اس کو اس لیول پہ نہ سمجھو کہ آپ کا پلاٹ بھی اتنے ہی کا ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ پلاٹس کی ویریشنز جو ہوتی ہیں پرائسز کی وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں, ڈیفرنٹ اس کی کیٹیگری, اس کی لوکیشن, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ بس آپ گدھے گھوڑے کو ایک جگہ ایک قلعے پہ باندھ دو, ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھا, اور کنال کا جو پلاٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1.80-85 سے شروع ہو کے تقریباً 3 کروڑ روپے تک بھی اس کی پرائس جاتی ہے ایز پر مارکیٹ. اور دوسرا, اب اس کا یہ شور شرابہ زیادہ چل رہا ہے کہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں یہ بس پرسوں بلکہ کل, یعنی کہ آج کی ڈیٹ میں, آپ کی ویڈیو یہ آج کی ڈیٹ میں بروز جمعہ اپلوڈ ہوگی, تو اٹ مینز کہ جمعے والے دن اس کی بکنگ کھلنی ہے, اور جو ہے بس 2 گھنٹے کے اندر 700-800 جو بھی اپارٹمنٹس ہیں اس بلڈنگ کے اندر وہ ختم ہو جائیں گے. تو ایسا ویسا کوئی مجھے نہیں لگتا کہ ایسے بس, ہاں یہ ہے کہ جو مطلب ہے جو رجسٹرڈ ڈیلر ہیں وہ خود ہی پیمنٹس کر کے وہ فائلز وغیرہ اپنے پاس رکھ لیں, کیونکہ او بلاک جو فیصل ٹاؤن 2 کا ہے تو وہ بھی کئی دفعہ یہ الٹیمیٹمز آئے کہ اپنا وہ ختم ہو جائے گی, بس ابھی اس کی پرائسز 3 لاکھ روپے مہنگی ہو جائیں گی. تو اسی طرح یہ اپارٹمنٹس کے بارے میں بھی یہ چمگوئیاں چل رہی ہیں
کہ یہ اپارٹمنٹس جو ہیں یہ بھی بس پھر ایک دم جو ہے لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے مہنگا ہو جائے گا. تو ایسا کوئی نہیں ہے. کون سی ایسی آگ لگی ہوئی ہے یا کون سا ایسا بلو ایریا کا اپارٹمنٹ ہے کہ بس بلو ایریا میں نہیں بک رہے آج کل چیزیں. وہ والی بات ہے کہ وہ لوگوں کے ٹاورز کھڑے ہیں, اشتہار چل رہے ہیں, تو یہ تو چلو فیصل ٹاؤن ہے پھر, اور نہ کوئی اتنے ریزنیبل ہیں کہ بس فوراً لوگ آئیں گے اور بک جائیں گے. دیکھو 64-65 لاکھ روپے کا آپ کو اسٹوڈیو اپارٹمنٹ, تو بہت پرائس بہت ہے میرے خیال سے. کافی لوگوں کے کوسچنز آ رہے تھے کہ آپ اس چیز پہ ویڈیو بنائیں, کیونکہ لوگوں کے سامنے ویڈیوز آ رہی تھی تو اصل میں لوگ پھر ایسا آپ جذباتی ہو جاتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں بس فوراً ساری دنیا نے لے لی یہ پراپرٹی اور میں رہ گیا. تو رہتا ویتا کوئی نہیں ہے, ادھر نہیں ہوگا, کہیں اور نصیب میں چیز ہوگی وہ مل جائے گی, کہیں اور قسمت میں ہوگی آپ کا رہنا, کہیں اور آپ کے لیے بہتر ہوگا, ادھر آپ کو چیز مل جائے گی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بس آج دنیا کی آخری تاریخ ہوگی اور بس یہ تاریخ گزر جائے گی تو ادھر دنیا ختم ہو جائے گی. دنیا ختم نہیں ہوتی, انسان ختم ہو جاتے ہیں, دنیا چلتی رہتی ہے. تو یہ تو تھا فیصل ٹاؤن کا حال احوال. تو تھوڑا سا ابھی ہم چودھری مجید کے 1-2 کلپس بھی لگائیں گے جس میں وہ ورٹیکل اور ہاریزونٹل کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو پہلے آپ وہ دیکھیں تو پھر تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. منٹ سے پہلے کھانا بھی میں سب کو کہوں گا لگائیں. فیصل ٹاؤن گروپ کے نام سے بنایا ہے, چاہے وہ ہاریزونٹل ڈیولپمنٹ ہو یا ورٹیکل ڈیولپمنٹ ہو, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ فیصل ٹاؤن کا کوئی ثانی پاکستان میں ایک نجی شعبے میں نہیں ہوگا. بے تیز ترین اور ایک معیاری ترقی جو ایک انٹرنیشنل دنیا کرتی ہے, جو دبئی ہے, سنگاپور ہے, جو دنیا کے بڑے بڑے شنگائی ہیں, جو بڑے بڑے دنیا کے ماڈرن شہر ہیں جہاں پہ ورٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس طرح کی نہ صرف ورٹیکل ڈیولپمنٹ آپ کو کر کے دکھائیں گے. ورٹیکل ڈیولپمنٹ میں کیا چیز اہم ہے دیکھیں, یہ تو فیصل ٹاؤن فیز 1 جو ہے یہ تو سائٹ ہی اور ہے, یہ تو ایک بڑی پریمیم سائٹ ہے اور ڈیولپ سائٹ ہے, بلکہ ایک سٹی ہے جو آباد ہے, اس کے اندر سائٹ ہے. ہم کہیں بھی میں کہتا ہوں ڈیولپمنٹ کریں گے یا کنسٹرکشن کریں گے گھنٹوں کے حساب سے. یہ جو فیصل ہائٹ کا پروجیکٹ ہے آپ دیکھیں جمعے کی صبح ہم اس کی فارمل اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, یعنی صبح 9 بجے سے اس کی بکنگ جو ہے سٹارٹ ہو جائے گی. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھنا 24 سے لے کر 72 گھنٹے میں کبھی بھی ورٹیکل میں پورا پروجیکٹ نہیں بیچا جاتا, 1/3 بیچا جاتا ہے, پھر 3-4 ہزار روپیہ پر اسکوائر فیٹ ریٹ بڑھا کے پھر 1/3 بیچا جاتا ہے, اور جب اینڈ کے اوپر تیار ہوتا ہے تو پھر بیچا جاتا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اتنا آپ لوگوں کا پریشر ہے آج دن تک جو میرے پاس اترا ہے کہ یہ 24 گھنٹے سے لے کر 72 گھنٹے میں یہ سارا سولڈ آؤٹ ہو جائے گا. یہ آپ جمعے کو آ کر انشاءاللہ تعالیٰ آفس میں دیکھ لینا کہ اس کا کلائنٹ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس کے 10 کلومیٹر کے ریڈیل میں یہ آپ دیکھیں کوئی بندہ اس طرح کی پروڈکٹ 18,000 سے لے کر 25,000 روپے پر اسکوائر فیٹ سے کم میں نہیں فروخت کر سکتا. ہم کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ ہم بیچ رہے ہیں 12,950 میں. انشاءاللہ تعالیٰ اس حال میں میرا آپ سے وعدہ ہے کہ 4 سال سے بھی کم مدت میں جس طرح کے رینڈر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں, تصویریں دکھائی جا رہی ہیں, اس سے 2-3 سٹیپ بہتر کر کے 4 سال سے کم مدت میں یہ پروجیکٹ آپ کو ہینڈ اوور کر دیا جائے. کنسٹرکشن کس نے کرنی ہے؟ ہم نے خود کرنی ہے. اس میں ایسا ایشو نہیں ہے کہ ٹھیکیدار نے چھٹیاں آ گئی ہیں انہیں چلے جانا ہے یا آپ کا کوئی بل کا تنازع ہے. اس میں قائم کنسٹرکشن ہے, اس کی خود کنسٹرکشن کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ خود یقین نہیں آئے گا کہ اتنی تیز پاکستان میں بھی کنسٹرکشن ہو سکتی ہے اور اس معیار کی ہو سکتی ہے. ایون کہ اس میں کاؤنٹر بنا کے اس کا ڈائنے کی بھی کرسیاں لگائی ہیں, اس میں وارڈ روپ ہے, اس کا بیڈ دیکھیں دونوں سائڈ ٹیبل ہے کتنا, اور اس کے آگے LCD. آپ اس کی بالکونی دیکھیں تقریباً 13 فٹ بائی 4.5 فٹ کی بالکونی ہے, 13 فٹ بائی 4.5 فٹ کی. کس میں؟ اسٹوڈیو میں. یہ
یہ اسلام آباد ہے, اس میں تقریباً 8 ماہ اتنا خوبصورت موسم ہوتا ہے کہ لوگ باہر اوپن ایئر میں بیٹھنا چاہتے ہیں, کھانا پینا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ زندگی انجوائے کرنا چاہتے ہیں, چائے پینا چاہتے ہیں, اپنے کپڑوں کو بھی پھلانا چاہتے ہیں, فریش ایئر بھی لینا چاہتے ہیں. اور دوسرا, پوری اپارٹمنٹ میں ایک پلر نہیں ہے. یہ ہے اس کی زونے کا جو اصل, ایک اس میں پلر نہیں. جہاں پلر ہے وہ ہم نے بلیک شو کیے ہوئے ہیں. کوئی بندہ جو ورٹی کا ڈیولپمنٹ ہے اس میں پلروں کو کنسیل کرتا ہے, جب وہ بناتا ہے تو ان کی اپنے اپارٹمنٹ میں پلر ہی پلر, ہر جگہ پہ پلر ہے. ہم نے سب پلروں کو بلیک کیا ہوا ہے, ہر اپارٹمنٹ میں بلیک کیا. لوگوں کو پہلے پتا ہو کہ ہمارے اپارٹمنٹ میں کس جگہ پہ پلر آ رہا ہے, تو کوئی پلر نہیں. اور جب آیا بھی ہے تو اس کی اتنی خوبصورت ٹریٹمنٹ کی گئی ہے پروفیشنل طریقے سے کہ آپ کو ایک فلیٹ میں اسٹوڈیو میں بھی ہارمنی نظر آئے. آپ فرض کرو جو ایئرپورٹ پہ کام کرتے ہیں, جو باہر کی دنیا میں کام کرتے ہیں, وہ ادھر ایک اپنا اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں, تو اس میں ایک جو کام والا بچہ ہے یا کوئی کاروباری آدمی ہے, وہ ایک آدمی ہے, سنگل آدمی ہے, اس کے لیے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ایسے ہی ہے جیسے سرینا کا ایک اس نے ڈیلکس روم سے بڑا روم اس میں لیا, جس کا اپنا کچن ہے, اپنی ہر چیز ہے. ایون کہ کل کو اس کی شادی ہو جائے, 2 بندے بھی اس فلیٹ میں گزارا کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کا بچہ ہو جائے 5 سال تک, تب بھی وہ اس فلیٹ میں گزارا کر سکتے ہیں, کس میں, اسٹوڈیو میں. اتنی خوبصورت آپ کو زونے کر کے دی گئی ہے کہ یہ اگر آپ رہائش کے لیے رکھتے ہیں تو ہمارا کیا تھیم ہے کہ جو اینڈ یوزر ہے, جس نے رہنا ہے, اس کے لیے اس فلیٹ میں کیا اچھی چیزیں ہیں, ہم نے اس کے حساب سے ڈیزائن کیا ہے. دوسرا ہم نے یہ ڈیزائن کیا ہے کہ جو انویسٹمنٹ کے لیے لیتے ہیں, جب ہم 5 سال میں یا 4 سال میں اس کو ڈیلیور کریں, پیمنٹ شیڈول اس کا 6 سال کا ہے, تو پتہ یہ چلے کہ اس نے اگر 80 لاکھ 70 لاکھ 60 لاکھ لگایا ہے تو اس کو 2 کروڑ روپیہ کیش مل رہا ہے, تاکہ وہ اس فلیٹ کو بیچ کے جو ہی وہ اس کی ڈیلیورنس قریب آئے, 1 ماہ پہلے وہ بیچے تو 1.5-2 کروڑ روپیہ پرافٹ ڈال کے وہ اپنی جیب میں جائے, وہ اس سے اپنی 10 زندگی کی ضرورتیں پوری کرے. ہم اپنا کلائنٹ بنانا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ نوکری کر رہا ہے, وہ سیکٹریٹ میں نوکری کر رہا ہے, وہ ایئرپورٹ پہ کر رہا ہے, وہ پولیس میں کر رہا ہے, وہ عدالت میں کر رہا ہے, تو اس نے ایک چیز وہ کی ہے, کس کے لیے کی ہے, انویسٹمنٹ کے لیے کی ہے. سارا سسٹم آن لائن ہے, اس نے آن لائن گھر بیٹھے پیمنٹ دینی ہے, ہمارے آفس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آن لائن اس نے بلڈنگ کی کنسٹرکشن چیک کرنی ہے, جب کمپلیٹ ہونے لگے گی وہ مارکیٹ میں آن لائن اپنا فلیٹ بیچے گا اور 1.5-2 کروڑ روپیہ پرافٹ کما کے اپنے بچوں کے لیے ایک زبردست قسم کی روٹی روزی کمائے گا بغیر کسی کام کے. تیسرا یہ ہے, یہ فلیٹ کس لیے بنایا ہے, اگر وہ کل کو رینٹ پہ اوپر دیتا ہے, یقین جانیں یہ اسٹوڈیو کا رینٹ بھی جو ہے 40,000 سے زیادہ. اچھا جی, ماشاءاللہ ساری باتیں مطلب بہت پازیٹیو کی اور ساری اچھی باتیں, پر تھوڑا سا ہماری جو ویورز اور سبسکرائبرز ہیں جو فیصل ریزیڈینشیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, تو تھوڑا ان کے بارے میں بھی سوچا جائے, تو میرے خیال سے ایسی پازیٹیو تھنکنگ ان کے بارے میں بھی اگر رکھی جائے تو بہت اچھا ہوگا. اور دوسرا فیصل ٹاؤن 2 کا, اچھا چلیں پہلے آپ ذرا یہ پرائس لسٹ دیکھ لیں تو پھر باقی بات کرتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا فیصل ٹاؤن 2 کا NOC, اس کے بارے میں بھی تھوڑا ہمارے ویورز اور سبسکرائبرز پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا بنا. تو یہ ساری چیزیں بہرحال آپ لوگوں نے دیکھ لی. پروجیکٹ ہو سکتا ہے ایک اچھا پروجیکٹ ہو, پرائس ٹھیک ہے, نہ کہ بہت ہی کوئی مناسب, کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, دوبارہ بھی بتاؤں گا اور پھر بھی بتا رہا ہوں کہ پرائس جو ہے اسی پروجیکٹ کے اندر اس سے کم پرائس میں چیزیں اویلیبل ہیں. تو چلیں اب چلتے ہیں, باقی ابھی بیٹھ کے ساری آپ کے ساتھ میں ڈسکشن کرتا ہوں. سائزز میں بتا چکا ہوں, ساری چیزیں میں ڈسکس کر چکا ہوں. اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو ویڈیو میں تو معذرت. تو چلیں اب آفس کی طرف چلتے ہیں اور باقی ڈسکشن کرتے ہیں. تو امید ہے ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی, راستہ بھی سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ, اور ساری چیزیں ایک ایک اسٹریٹ میں نے دکھائی آپ کو, A بلاک, B بلاک اور C بلاک, اور B1 بھی میں نے آپ کو دکھایا, جس میں ابھی تقریباً 6-8 مہینے پہلے انسٹالمنٹس پہ پلاٹ دیے گئے تھے. اس میں زیادہ تر کوئی 8 مرلے اور 5 مرلے کوئی اس طرح کے ڈیفرنٹ سائزز تھے, تو وہ بھی میں نے آپ کو دکھائے. اور سارا ایریا اپنے مساجد وغیرہ, پارکس وغیرہ, یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہے. اچھا, اس میں جو انسٹالمنٹ پہ اپارٹمنٹس بننے جا رہے ہیں تو اس کی پرائسز میں آلریڈی بیچ میں بھی ویڈیو میں لگا چکا ہوں اور اینڈ پہ بھی میں
آپ لوگوں کو دوبارہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کی پرائسز بقول مطلب ہے جو سارے میرے برادری کے بھائی ہیں ڈیلر کے بہت ہی انتہائی سستے ترین اپارٹمنٹس ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس پروجیکٹ کے اندر آپ کو اس سے سستے اپارٹمنٹس مل جاتے ہیں. اب یہ ٹوٹلی ریزیڈینشیل بلڈنگ ہے جو زیڈ ایم اس کو آن کرتی ہے, اور زیڈ ایم اس کو خود ہی جو چودھری مجید صاحب ہیں وہ خود ہی اس کو بنانے جا رہے ہیں. یہ تقریباً میرے خیال سے کوئی 18 کنال پہ محیط جگہ ہے, اور اس میں یہ 16 فلور پہ اپارٹمنٹس ہیں. اس میں جو اسٹوڈیو ہے 1 بیڈ ہے, پھر 2 بیڈ ہے, پھر 3 بیڈ ہے, پھر 4 بیڈ کے ہیں. 4 بیڈ کے اپارٹمنٹ بقول ان کے ڈوپلیکس, مطلب وہ کوئی 3000 اور سم تھنگ اسکوائر فٹ کی جگہ پہ بنیں گے. اس میں بیسمنٹ میں پارکنگ وغیرہ, کافی شاپس وغیرہ, یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھ بھی لی ہوں گی, ساری تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا. تو مجھے تھوڑی سی پرائسز اس کی زیادہ لگی ہیں, کیونکہ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ جو ہے, اسٹوڈیو ایسا ہوتا ہے کہ آپ دروازہ کھولو اور کمرے کے اندر چلے جاؤ, اسی میں آپ کا کچن, اسی میں آپ کا واش روم, اور اسی میں آپ کا بیڈ روم. تو وہ ہے بھی کوئی 450 اسکوائر فٹ کے آس پاس. تو 450 اسکوائر فٹ جگہ کے لیے 64 لاکھ یا 65 لاکھ روپے بہت بڑی اماؤنٹ ہے, خاص کر فیصل ٹاؤن کے اندر. اچھا, یہ بڑی مشہوری کی جا رہی ہے کہ اس کا انٹرچینج بنے گا کشمیر ہائی وے کے اوپر, تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو میرے خیال سے جب انٹرچینج بن جائے گا تو پھر ہم لوگ اس پہ وہ ڈسکسیبل چیز ہو جائے گی کہ ہاں بھائی ابھی اس کا راستہ نکل آیا. فی الحال اس کا راستہ جو ہے آپ لوگوں نے جب دیکھا, ہم لوگ M1 سے گئے پشاور کی طرف, ہماری فیسنگ تھی ٹول پلازا جو اسلام آباد والا ہم نے کراس کیا, ساتھ ہی فتح جنگ والا انٹرچینج جو ہے اس سے ہم لوگ ڈراپ ہوئے, اور پھر ہم فیصل ٹاؤن کے اندر گئے جو فتح جنگ روڈ ہے. تو وہ روڈ بھی کوئی اتنی خوبصورت اور کوئی اتنی عالی شان نہیں ہے کہ کوئی ڈبل روڈ ہے اور کوئی بہت بڑا, مطلب ادھر ایک نارمل سی پوزیشن ہے. نو ڈاؤٹ سوسائٹی اچھی ہے. اب اس میں پانی کے مسائل, گیس کے مسائل یا بجلی کے مسائل, اس میں گیس کون سی ہے, سوئی گیس ہے یا LNG ہے. اچھا, میں اکثر کویسچن کر لیتا ہوں اپنے ویورز اور سبسکرائبرز سے کہ جو لوگ ادھر رہ رہے ہیں تو وہ ہمیں بتائے کہ گیس کی کیا پوزیشن ہے, پانی کی کیا پوزیشن ہے, یا جو ہے بجلی کی کیا پوزیشن ہے. تو بعض ہمارے جو ویورز ہیں, مطلب نئے نئے جو آتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں پھر آپ کس لیے ویڈیو بنا رہے ہو. میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے, پر جو ادھر کا رہنے والا ہے وہ زیادہ میرے سے زیادہ ایتھینٹک بات کرے گا, کیونکہ وہ ادھر کا رہائشی ہے, میں اس جگہ کا رہائشی نہیں ہوں. تو یہ میں اسی لیے سوال اپنے ویورز اور سبسکرائبرز پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ جو رہائشی ہے ادھر کا وہ ہمیں بتائے. تو مہربانی کرے آپ, مطلب بعض لوگ بلا وجہ ان کو اعتراض کی عادت ہوتی ہے, نہ وہ زندگی میں خود کچھ کر سکتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. بہرحال یہ ہمارے لیے ارریلیونٹ باتیں ہیں, ہم ان چیزوں پہ کان نہیں دھرتے. اگر کسی کو ویڈیو پسند آتی ہے, ان کا اگر ریئل اسٹیٹ کے اندر انٹرسٹ ہے تو وہ ہماری ویڈیو دیکھے. ادروائز جو مطلب اچھل کود والی ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ اس چینل سے دور ہی رہے میرے خیال سے, کیونکہ یہ جو ہے ایک ایجوکیشن کا, آپ کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے. اچھا, ادھر جو پلاٹ کی پرائسز ہے وہ میں آلریڈی ویڈیو کے دوران بھی بتا چکا ہوں, ساری ڈسکشن میں کر چکا ہوں. گھر ادھر آپ کو کتنے کا ملے گا وہ بھی میں آلموسٹ موٹا میں بتا چکا ہوں, ایک بریکٹ پرائس. اور ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ادھر انسٹالمنٹ پہ گھر آپ کو نہیں ملیں گے. پہلے ملتے تھے, کچھ زیڈ ایم والوں نے خود ہی بنائے تھے کچھ ویلاز, وہ بھی میرے خیال سے کوئی 1.5 سال کی انسٹالمنٹ پہ تھے, اور 3 کروڑ 3.25 کروڑ روپے ان کی پرائس تھی. تو وہ اگر آپ انسٹالمنٹ پہ اگر لائک سپوز وہ ملتے بھی تھے تو اس کی انسٹالمنٹ اتنی زیادہ تھی کہ عام لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے.
تو یہ ایک چھوٹا سا ریویو تھا ہمارا، ساری تفصیلات بتا دی، پرائس لسٹ لگی ہوئی ہے فیصل ہائٹس کی۔ اگر آپ لوگ اپنے کوئی اپارٹمنٹ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق بک کروانا چاہ رہے ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور باقی کسی اور سوسائٹی یا سیکٹر کے حوالے سے اگر آپ لوگ کوئی ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہو تو لازمی کمنٹس میں بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن لازمی پریس کیجئے گا، اور عزیز و اقارب اور دوستوں کو بھی ہماری ویڈیو شیئر کر لیا کریں تاکہ ان کی بھی انفارمیشن میں اضافہ ہو سکے۔ تو اب ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔